अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीब रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 6 नवंबर जुमअतुल मुबारक सन है 2020। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके साथ शेयर, पता आपको चल गया होगा। तहरीक इंसाफ के बड़े एक अहम रहनुमा जहांगीर तरीन जो लंदन चले गए थे और जिनका नाम शुगर स्कैंडल में आया था, उनकी वापसी हुई है बड़े दबंग अंदाज में। वो वापस आए हैं और वो जो एक प्रोपेगेंडा था पीडीएम का, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में यानी उनको शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर यहाँ से फ़रार कराने में मदद दी थी, तो इधर तो जहांगीर तरीन साहब जिनका नाम शुगर स्कैंडल में था, उनको बाहर भगाया गया और एफआईए ने उनको नहीं पकड़ा और वो कई महीनों से वहाँ पर हैं लंदन में। तो जनाब ये भी तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान और मुस्लिम लीग नून में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब वापस आए हैं, स्पेशल फ़्लाइट से वापस आए हैं। उनके जो साहबजादे अली तरीन उनके साथ थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, आते ही जो गुफ्तगू की है जहांगीर तरीन साहब ने, उसने तो बिल्कुल ये वाज़े कर दिया है कि उनके अपनी पार्टी से जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जहांगीर तरीन भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब की मदद भी करेंगे, तहरीक इंसाफ की मदद करेंगे। और लगता ये है कि सियासत में जो एक कमी थी, तहरीक इंसाफ ने जो माजी में सारी जो मैनिपुलेशन या जिसे हम ये कहते हैं डीलिंग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, इवन एस्टेब्लिशमेंट से और बहुत सारे दीगर पावरफुल लोगों से, उसमें जहांगीर तरीन का एक बड़ा की रोल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ रहे और नहायत क्रूशल जो मौके थे वहाँ पर जहांगीर तरीन ने उनकी मदद की। फिर ये शुगर का स्कैंडल आया और उसमें जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि उनको नाजायज़ तौर पर मुलव्वस किया गया। इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं बिल्कुल जो तरीन साहब ने जो ये बात कही है, उसमें देखें एक रिवाइवल हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। मैं आपको बता देता हूँ और वो रिवाइवल क्या है। देखिए, आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अगरचे वो जाना चाहते थे बाहर यूनाइटेड नेशन में, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको रोका ये कह कर के यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आज़म खान साहब आप नहीं जाएंगे और आप बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही यहाँ पर काम करेंगे। तो बहुत सारे जो आज़म खान साहब के जो डिसीजन हैं, जो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, वो हमें नज़र आ रहा है कि वो रिवर्स हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको रिवर्स कर रहे हैं या आज़म खान साहब की अपनी सोच तब्दील हुई है, मुझे ये नहीं पता। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। हम सबको पता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं, वो इंफॉर्मेशन की एडवाइज़र थी और उनको एक दिन यकायक ये खबर आई कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद फिर जो गुफ्तगू की इन्होंने आशिक फिरदौस अवान साहबा ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि आप मुझ इस्तीफ़ा दें। और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये सारी जो गुफ्तगू उनकी थी आज़म खान साहब के साथ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि इस्तीफ़ा दें। तो मैंने कहा कि आप मुझे फायर कर दें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। और उस पर उनको फारिग करके घर भेज दिया गया और ये आज़म खान साहब ने किया। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स प्ले हुई थी। हम सबको पता है कि एक निजी एक महफ़िल में उन्होंने कुछ थोड़े से हंसते हुए पासिंग रिमार्क्स दिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए गए, इंतहाई नेगेटिव अंदाज में पहुंचाए गए। फिरदौस आशिक अवान साहबा की ना कोई उस तरह की कोई नीयत थी, ना मामला सिर्फ ये था कि एक ये बात हुई कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को एक घर ले दिया इसलिए कि उन्होंने इंफॉर्मेशन में जब वो थे तो बहुत सारे उनको इश्तिहार दिए। तो आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने हंसते हंसते मजाक में कहा कि अच्छा जी, फिर सानू क्यों कर दो आ रहे हो। अब ये बिल्कुल मजाक में की गई बात थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जिस अंदाज में ये पहुंचाई गई और फिर जिस अंदाज में वो, जैसे हम कहते हैं ना प्याज कुतरना, वो प्याज कुतरा गया, एवेंचुअली वो वहाँ से फारिग हो गई थी। अब मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इसमें भी जो आ रहा था, जिक्र आ रहा था, वो आज़म खान साहब का इस हवाले से जिक्र आ रहा था। तो अब फिरदौस आशिक अवान साहबा को 8-9 महीने के बाद एडवाइज़र उनको लगाया गया इंफॉर्मेशन का पंजाब में, और जानने वाले ये बता रहे हैं कि वो बड़े भरपूर इख्तियारात के साथ उनको लगाया गया और वो
جو چیف منسٹر کی جو میڈیا ہینڈلنگ ہے ان کے آفس کی، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف جو کچھ پنجاب میں کر رہی ہے، کرنا چاہ رہی ہے، جو اس کی اچیومنٹس ہیں، جو اس کے چیلنجز ہیں، اور اپوزیشن کی جو آن سلاٹ ہے، اس کا مقابلہ فردوس عاشق اعوان کریں گی، اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ تو ایک بہت پاورفل ایڈوائزر کے طور پر جو ان کی آمد ہے اعظم خان صاحب کی موجودگی میں، تو یہ ایک بڑی بات، اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں۔ 8-9 مہینے وہ لندن گئے پہلے، اور یہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ علاج کے لیے ہیں، اور ان کو ایف آئی اے نے بلایا، ایف آئی اے نے کہا کہ آپ پیش ہوں، جس پر یہ کہا جہانگیر ترین صاحب نے کہ میں پیش نہیں ہوں گا، اور اس میں نام یہ آ رہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ابھی جو ایڈوائزر ہیں انٹیریئر کے، وہ جو سارا یہ جو سکیم بنا تھا شوگر کا، اور جو انویسٹیگیشن کروائی گئی، اور جس طریقے سے جہانگیر ترین کا نام آیا، اس میں شہزاد اکبر صاحب کا ایک بڑا رول تھا۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے ایف آئی اے سے کہا کہ بالکل میں نہیں آؤں گا آپ کے سامنے، لیکن بعد میں کچھ ہفتوں کے بعد انہوں نے ایف آئی اے سے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے، اور میں آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کا جواب آپ کو دوں گا۔ اب 8-9 مہینے کے بعد جہانگیر ترین صاحب واپس آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو جو مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے عمران خان پر جو تنقید کرتے تھے، ان کی یہ تنقید بند ہو گئی کہ جہانگیر ترین صاحب شوگر سکینڈل میں تھے، ان کے اپنے ساتھی تھے، ان کو باہر بھگا دیا گیا، تو وہ واپس آئے ہیں۔ اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کی یہ عادت ہے کہ وہ انگلیاں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یعنی انگلیاں اٹھاتے ہیں، بالکل یہ ان کی جو بات تھی کہ جیسے کہ ایک فضول پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب، جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو شوگر کی قیمت ہے اس کو میں نیچے لاؤں گا، اور انہوں نے جو شوگر مل اونر ایسوسی ایشن ہے، ان کا جو کلب ہے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ان کی اس اپیل سے جو انہوں نے، کیونکہ 10 نومبر کو شوگر کرشنگ سیزن اعلان کیا گیا، اور جو شوگر مل اونر ایسوسی ایشن ہے وہ چلی گئی ہے کورٹ میں کہ جناب یہ ہم کرشنگ نہیں کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ میں بالکل اس ایسوسی ایشن کا حصہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو پل بیک کر رہا ہوں، اور میری جو ملیں ہیں وہ 10 تاریخ کو شوگر کین کرشنگ جو ہے وہ کریں گی، اور یہ بہت بڑا ایک قدم ہے، اس لیے کہ جو کاشتکار بیچارے جو پنجاب کے ہیں یا سندھ کے، جو انتظار کرتے ہیں کہ گنے کی کرشنگ ہو، اور اگر یہ مل مالکان نہیں کرتے، شوگر مل مالکان، تو اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، گنے کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور کاشتکار کو نقصان ہوتا ہے، اور شوگر مل اونرز جو ہیں وہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس کارٹل سے، اس مافیا سے، میں جو شوگر کی قیمت کم کرنے کے لیے میں پورا بھرپور کردار ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ میں اپنی جو میری ملیں ہیں وہاں پر شوگر کین کرشنگ جو ہے وہ 10 تاریخ سے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب جناب دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے شوگر امپورٹ کی ہے، گورنمنٹ نے جو گندم جو امپورٹ کیا اس کے اثرات ہمیں نظر آنے لگ گئے۔ 5 کلو کا جو آٹا تھیلا ہے اس کی قیمت میں بھی 40 روپے کی کمی ہو گئی، شوگر جو ہے 2 سے 5 روپے پر کلو اس کی قیمت میں کمی ہوگی، اور اب جہانگیر ترین نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو نیچے اور لے کے آئیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت کی جن کو ضرورت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ایف آئی اے کا جو سوال نامہ ہے، اپنے آپ کو ان کے دوستوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل اپنے آپ کو پیش کروں گا، میرے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، اور کوئی مجھے کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ لیکن جو اصل بڑی بات ہے مسلم لیگ جو تحریک انصاف کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو اعظم خان صاحب ہیں، جھگڑا ان کے ساتھ ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب کا جب وہ یہاں پر گئے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ جہانگیر ترین صاحب بہت ساری پرپوزلز انہوں نے دیں جس کو اعظم خان صاحب نے، اور اس میں بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی تھیں، پولیٹیکل کچھ چیزیں تھیں، اور وہ ان میں بہت ساری چیزیں جائز تھیں۔ جہانگیر ترین صاحب کیونکہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو نائل قرار دے دیا، لیکن ان کا مستقبل پالیٹکس میں ہے، ان کا بیٹا علی ترین جو ہے وہ وہاں سے ممبر ہے، اور اس نے آگے پالیٹکس کرنی ہے، اور پھر اگر کہیں کسی سٹیج پر جا کر کوئی قانون میں ایسی تبدیلی آ جائے، جیسے کہ نون لیگ والے کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کہ وہ جو 62(1)(f) کے تحت جو نااہلیت ہے وہ لائف لانگ نہیں ہے، صرف ایک ٹرم کے لیے ہے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی پالیٹکس میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ہو
تو جس طرح نواز شریف صاحب مریم کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے بیٹے علی ترین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی امپائر ہے بہت بڑی. تو اعظم خان صاحب جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے اس میں خان صاحب کا رول ہے اور ساتھیوں کا رول ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلے ہاسٹیلٹی تھی وہ نہیں ہے. وہ اعظم خان صاحب نے اس کو یعنی یہ سمجھا ہے کہ وہ اس معاملے میں کمزور ہیں تو خاموش ہو گئے، یا اس وقت ایک وسیع تر مفادات میں انہوں نے یہ محسوس کیا مسلم تحریک انصاف کی قیادت نے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ کاف سے بھی ڈیل کرتے تھے، وہ جو دوسرے مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرتے تھے، اور اب جہانگیر ترین صاحب کی جو آمد ہے، جو ریکنسیلیٹری ایفرٹس ہیں جس کا بلاول بھٹو نے آج ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جہانگیر ترین صاحب وہ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے، جو پولیٹیکل جو بارگیننگ ہے تحریک انصاف کے بہاف پر، وہ کریں گے. اعظم خان صاحب سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ تو بالکل ثابت انہوں نے کیا کہ شوگر کارٹل جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، لیکن انفرادی طور پر جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے وہ کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہے ہیں. جہانگیر ترین کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، جہانگیر ترین کی جو ویلتھ ہے وہ اکاؤنٹڈ فار ہے، اس کی منی ٹریل ہے، تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا. اور وہ سارا ٹائم جس وقت ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جہانگیر ترین نے باہر گزارا یہ کہہ کر کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں، اور عمران خان سے انہوں نے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کہا تھا پرائم منسٹر سے کہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا تاکہ کوئی مجھ پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ میں یہاں پر انفلوئنس کر رہا ہوں. اب کوئی ایویڈنس نہیں ملا، وہ واپس آئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس بات کا بڑا امکان ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے بہت ساری جو مینوورنگ ہے وہ کریں گے، اور جو انہوں نے آ کر جو عمران خان صاحب پر ایک بڑی تنقید تھی اس کا دروازہ بند کیا ہے. عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ خان صاحب اس سے بہت خوش ہیں. ساتھیوں، میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے